सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कश्मीर पर भारतीय बयानिया का गुब्बारा फट गया है। 2019 के बाद मोदी सरकार ये बयानिया बनाती रही कि कश्मीर मामूल की जानिब लौट रहा है। कश्मीर के लोगों ने भारत के साथ जबरदस्ती का इल्हाक कबूल कर लिया है और एवरीथिंग इज हंकी डोरी। इस सोच के साथ गुज़िश्ता साल सितंबर में भारतीय वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि बीजेपी एक नया कश्मीर बनाएगी जो दहशतगर्दी से पाक और सयाहों की जन्नत होगा। सिर्फ 7 माह बाद ये भारतीय बयानिया छलनी होता गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये तबसरा अल जज़ीरा ने किया है और बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि मसला कश्मीर की बुनियाद मुआशी महरूमी नहीं बल्कि उसकी नज़रियाती असास है, जिसमें 3 फरीक हैं: कश्मीरी अवाम, भारत और पाकिस्तान। लेकिन भारत ने ताकत के ज़रिए कश्मीरियों को हॉस्टेज बना लिया है। पाकिस्तान में मजहबी और लसानी दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान पर हिंदुओं की टारगेट किलिंग का इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन मक्कारी देखें कि एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ इस्लामोफोबिया का हथियार इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ अपने मुल्क में यूनिटी, एकता का दर्स देता है। और दे कौन रहा है? जिसके हाथ पर हज़ारों मुसलमानों का खून है, जिसे टाइम मैगजीन ने 10 साल पहले जिस नाम से पुकारा है उसे डिवाइडर चीफ का खिताब दिया है। टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ का खिताब देते हुए सवाल उठाया था कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मोदी के मजीद 5 साल बर्दाश्त कर सकेगी? एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 5 सालों में मोदी ने मुसलमानों की नस्ल कुशी की इंतहा कर दी और कश्मीर से उसकी शनाख्त ही छीन ली, जिसको कैश कराते और हवा देते हुए नरेंद्र मोदी को मजीद 10 साल मिल गए हैं। भारत ये समझता था कि मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करके और कश्मीरियों को कश्मीर के अंदर अकलियत में बदल कर जबरदस्ती भारत का हिस्सा बना लेगा। एक तरफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए कश्मीरी मुसलमानों के खून से होली खेलेगा और दूसरी तरफ इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान से हिस्सा बराबर करेगा, जिसके लिए गोदी मीडिया जंग के ढोल बजा रहा है। नेवल एक्सरसाइजेस से पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया इस फरेब में आती दिखाई नहीं देती। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले का केस बना रहा है। इस हवाले से पहलगाम वाक़े के बाद 100 से ज़ायद सिफारतकारों को बुलाकर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कोई ठोस सबूत दिखाए बगैर पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दिया गया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इस ब्रीफिंग में शिरकत करने वाले कम से कम 4 सिफारतकारों ने तस्दीक की कि भारत अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर हमले का केस बना रहा है, लेकिन सलामती कौंसिल की जानिब से मजम्मती बयान पढ़कर भारत को मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। सलामती कौंसिल ने कश्मीर को भारत का हिस्सा जाहिर करने और पाकिस्तान के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन देने से गुरेज किया है। अगरचे भारत की मुआशी ताकत और डिप्लोमेटिक लेवरेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमूमी तौर पर दुनिया को नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदी की सोच का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है। आज भारतीय वज़ीर आज़म जिस एकता या यूनिटी का दर्स दे रहे हैं, 1992 में वो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक निकाली गई एकता यात्रा के चीफ ऑर्गेनाइजर थे, जिसका मकसद लाल चौक पर भारत का झंडा लहराना था। इस एकता यात्रा का क्या मकसद था और आज जो कुछ हो रहा है इसका तनाजुर क्या है, ये समझने के लिए लेट्स डाइव इनटू द हिस्ट्री। 1992 में आजादी कश्मीर की तहरीक उरूज पर थी। कश्मीर के लाल चौक पर भारत के परचम जलाए जाते थे। बीजेपी ने भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के ताउन से इत्तेहाद का ड्रामा रचाने के लिए कन्याकुमारी से श्रीनगर तक एकता यात्रा का एहतमाम किया, जिसकी हकीकत ये थी कि गोलियों की घनघरज के दौरान चंद दर्जन बीजेपी के कारकुनों को कर्फ्यू लगाकर बख्तरबंद गाड़ियों में श्रीनगर की लाल चौक लाया गया, जहां झंडा लहराने के लिए पहले से इंतजाम मौजूद था। लेकिन ऐन वक्त पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सरबराह मनोहर जोशी के हवास जवाब दे गए। झंडा लहराने की जल्दी में रस्सी ही टूट गई, जिसके बाद फुटेज में देखा जा सकता है कि मनोहर जोशी जल्दी में एक झंडी में डंडी डालकर लहराने की कोशिश करते रहे, जबकि उनके साथ खड़े नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खौफ आया था। ये तमाम तफसीलात भारतीय अखबार इंडिया टुडे की रिपोर्ट में दर्ज है।
لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ایکتا کے پجاریوں نے اسی سال یعنی 1992 میں بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ اس کے لیے رام رتھ یاترا نکالی گئی۔ ایل کے اڈوانی ہزاروں لوگوں کو لے کر ایودھیا پہنچے۔ ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ بی جے پی کو اکھنڈ بھارت کی ضمانت کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس سیاسی انجینئرنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 10 سال بعد ایکتا کی بات کرنے والے نریندر مودی نے سن 2002 میں گجرات میں مزید ہزاروں مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے اور گجرات کے کسائی کا خطاب حاصل کیا۔ سینکڑوں مسلمان عورتوں کے ساتھ ریپ کے واقعات ہوئے۔ آج جو ایکتا کی بات کر رہے ہیں، 2014 میں اسی شخص نے اقتدار سنبھالتے ہی گو رکشک کے نام پر پورے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف قتل عام کی اجازت دی۔ مودی کے 10 سال سے جاری دور حکومت میں آر ایس ایس، بی جے پی اور سنگھ پریوار کی دیگر انتہا پسند ہندو جماعتوں کے کارکنوں نے گو رکشک کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ کیوں نہ کرتے؟ زیادہ پرانی بات نہیں۔ حالیہ بھارتی الیکشن میں نریندر مودی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے غلط اعداد و شمار پیش کر کے اسلامو فوبیا کو ہوا دیتے نظر آئے۔ گودی میڈیا اعداد و شمار کو غلط طور پر پیش کر کے بھارت میں مسلمانوں کی آبادی کو ہندو دھرم کے لیے خطرہ قرار دیتا رہا، جس کو بنیاد بنا کر نریندر مودی مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دیتے رہے۔ گزشتہ سال الیکشن کے موقع پر نریندر مودی نے یہ تک کہا کہ مجھے پرماتما نے خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے جو میں پورا کر کے ہی جاؤں گا۔ ویسے ہر فاشسٹ اور انتہا پسند کو کم و بیش ایسا ہی خواب آتا ہے، جیسے ہٹلر کو خاص آریائی نسل کی بقا کا خواب آیا تھا، جس کی تکمیل کے لیے وہ پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے آیا تھا۔ ان تاریخی حقائق سے ایک بات تو واضح ہے کہ نریندر مودی کا مقصد ایکتا یا یونٹی نہیں بلکہ مسلمانوں کی نسل کشی ہے، جس کے لیے ایک بار پھر کشمیر کا ہی انتخاب کیا گیا ہے، جہاں سے مودی کی سیاست کو عروج حاصل ہوا۔ اب آتے ہیں ذرا پہلگام حملے کی طرف، جس میں بھارتی کردار اور اس میں پائے جانے والے مزید کرداروں کی طرف۔ پہلگام میں جہاں حملہ ہوا ہے وہاں صرف پیدل یا خچروں پر جایا جا سکتا ہے، تقریباً آدھے گھنٹے کی واک ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ حملے کے صرف 10 منٹ بعد بھارتی فوجی موقع پر موجود تھے۔ ریسکیو کے لیے ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے گئے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک غیر آباد کھلی جگہ پر جہاں گنے چنے لوگ موجود ہوتے ہیں، جو حملہ آور وہاں پر موجود تھے، حملہ کر کے ایک دم فوراً ہی غائب کیسے ہو گئے؟ یہی سوالات وکٹمز کی فیملیز نے بھی اٹھائے ہیں۔ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ سرحد پار سے دہشت گرد آئے، جبکہ بھارت کی اپنے اخبارات کے مطابق 4 سے 6 حملہ آور تھے، جن میں سے 2 کشمیری تھے، جبکہ باقی 2 مبینہ طور پر سرحد پار سے آئے تھے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ان کی موومنٹس کے بارے میں ٹھوس انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھی۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں انہوں نے جائے وقوع کی ریکی کی اور علاقے میں موجود ہوٹلز کا معائنہ کیا، لیکن اس کے باوجود حملہ ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ یہ سمجھنے کے لیے پلوامہ حملے کا ٹیمپلیٹ ہمارے سامنے ہے، جو 14 فروری 2019 کو ہوا، جس کو بنیاد بنا کر بھارت نے 26 فروری کو پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ پلوامہ واقعے پر بھارتی اخبارات ٹائمز آف انڈیا اور دی ہندو کی تحقیقاتی رپورٹس ریکارڈ پر ہیں۔ دی ہندو کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھیں کہ 2 جنوری سے 11 فروری تک کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ 25 فروری کو پلوامہ حملے کے مبینہ ماسٹر مائنڈ کی لوکیشن بھی معلوم کر لی گئی۔ یہ بھی پتا چل گیا کہ پلوامہ کے 10 سے 15 کلومیٹر کے ریڈیس میں حملہ ہوگا۔ 12 فروری کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کام کے لیے IED بھی تیار ہو گئی ہے۔ 13 فروری کو اسپیسیفک رپورٹ تھی کہ سیکیورٹی قافلے پر حملہ ہوگا، لیکن پھر 14 فروری کو اسی رپورٹ پر، جہاں کی اسپیسیفک انٹیلیجنس یہ تھی کہ حملہ ہو سکتا ہے، 78 گاڑیوں میں 2500 فوجیوں کا قافلہ روانہ کیا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے ایسا کیوں کیا گیا؟ اصل میں منصوبہ کچھ اور تھا۔ ایک تیر سے تو شکار کرنے تھے، ایک جانب بالا کوٹ حملہ کر کے الیکشن جیتنا تھا اور دوسری طرف کشمیریوں سے ان کی شناخت چھیننی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بالا کوٹ حملے کے کچھ ماہ بعد آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو زبردستی انڈین یونین کا حصہ بنا دیا گیا، جس کے خلاف اب کشمیری بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ تو کوئی بھارتی کھل کر ماننے کو تیار نہیں ہو رہا، لیکن سابق بھارتی فوجی سیکیورٹی لیبس پر آواز ضرور اٹھا رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دباؤ میں آ کر بھارت نے ناردرن کمانڈر کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایس کمار کو عہدے سے ہٹا دیا، کیونکہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد انہوں نے پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے سے انکار کیا تھا۔ بہرحال جنرل ڈھلو نے تو بٹوین دا لائنز بات کی تھی
मगर भारतीय रुकन पार्लियामेंट विजय वडेट्टीवार ने किसी लगी लिपटी के बगैर भारतीय सरकार को चार्जशीट कर दिया। इस तरह के सवालात से एक बात तो वाज़ेह है कि पहलगाम वाक़े से भारतीय आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है, लेकिन इसका एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी था। ये जानने के लिए भारत के अब तक के इक़दामात को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आपको दिखाई देती है। कश्मीर की सतह पर वो इस हमले को हमास स्टाइल हमला करार देते हैं और इसके जवाब में इसराइल की पैरवी करते हुए हुर्रियत पसंद कश्मीरियों के कत्लेआम और घर मिस्मार करने में मसरूफ़ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अब तक 4 जगहों पर पहलगाम हमले के मुबैना दहशतगर्द स्पॉट किए गए। एक जगह भारतीय फौज से फायरिंग का तबादला भी हुआ है, लेकिन बच निकली। अब ये इन मुबैना दहशतगर्दों को इन तमाम इलाकों में घुमाकर विच हंटिंग करेंगे, हुर्रियत पसंदों को टारगेट करेंगे। हुर्रियत पसंद लफ्ज़ से भारत की एलर्जी का आलम यह है कि बरतानवी नशरियाती इदारे को ख़त लिखा गया है कि इसमें पहलगाम हमलावरों को हुर्रियत पसंद लिखने पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है, जबकि दूसरी तरफ सिफारती इक़दामात से पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिश की जा रही है। मज़हब की बुनियाद पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर FATF को मुतवज्जा करना है। पानी रोकने की धमकी से पाकिस्तान की मईशत और फूड सिक्योरिटी को टारगेट करना है और काइनेटिक फ्रंट पर आज़ाद कश्मीर को लेने की एक भौंडी ख्वाहिश भी है। इस हवाले से LOC पर इश्तियाल अंगेज़ी का आगाज़ हो गया है। आज पाकिस्तान ने एक भारतीय क्वाडकॉप्टर भी मार गिराया है, जबकि कुछ इक़दामात ऐसे हैं जिनको अब गोदी मीडिया खुलकर ओन करने की बातें कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत को खुलकर TTP और BLA की सपोर्ट का ऐलान करना चाहिए। इस मकसद के लिए अफगान की जो तालिबान हुकूमत से राब्ते भी बढ़ाए जा रहे हैं। दिलचस्प बात है कि जब काबुल में अफगान वज़ीर ख़ारजा से भारतीय वफ़द मिल रहा था, उस दिन शुमाली वज़ीरिस्तान में 54 खारजियों को बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारा गया। फिर मज़ीद 17 खारजी इस कोशिश में मारे गए। भारतीय मंसूबा वाज़ेह है कि पाकिस्तान को चारों जानिब से घेरना है। दूसरी तरफ जुनूब से भारतीय नेवी पोस्चरिंग करती दिखाई देती है, लेकिन क्या भारत जंग की गलती करेगा? ये बात खुशाइंद है कि दुनिया का अब तक का रुझान रद्द-ए-अमल हक़ाइक़ पर मबनी है। चीन ने पाकिस्तान की जानिब से न्यूट्रल तहकीकात का खैर मकदम किया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों से राब्ता किया है और तहम्मुल का मशवरा दिया है। इसी तरह अमरीका ने दोनों मुल्कों पर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आइंदा 2-3 रोज़ इंतहाई अहम है। किसी भी भारतीय मिसकैलकुलेशन के खित्ते पर यकीनी तौर पर दूर रस असरात होंगे, जो न सिर्फ खित्ते की आवाम बल्कि दुनिया के लिए भी तबाहकुन हो सकते हैं। आज DGI इस्पियार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बड़ी वजाहत से बताया कि भारत की कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के अंदर। और 25 अप्रैल को एक और गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें भारतीय लोगों ने ट्रेनिंग दी है दहशतगर्द को और किस तरीके से उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी इंडियन एजेंसीज़ के साथ, और कई वाक़यात का हवाला दिया है। सो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है वो इस पर ज़रा बात करेंगे कि भारत की बलूचिस्तान, KP में और दीगर इलाकों में किस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर इन्वॉल्वमेंट है और आगे अब सिचुएशन क्या बनने जा रही है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। इसी इशू पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनसे ज़रा समझेंगे कि ये मामला किस तरफ जा रहा है और अब जो एक स्टैंड ऑफ है, ज़ाहिर है दोनों कंट्रीज़ के बल्कि रीजन के फेवर में नहीं है, और इससे भारत क्या अचीव करना चाहता है और आगे क्या हो सकता है। नज़र, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ज़रा ये समझाइएगा कि पूरी दुनिया कह रही है रेस्ट्रेन करें, थोड़ा हौसला रखें, न्यूक्लियर पावर है दोनों कंट्रीज़, बट इंडिया इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं, हमने आगे जाना है, जो पहले भी करते रहे। अब फिर उनका एक उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी कहते हैं कि 2-3 दिन अगले अहम हैं, उनका भी बयान। अगर आप इन चीज़ों को आप जब कंबाइन करके देखते हैं तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ होना है। अगर हम भी समझते हैं कि यहाँ पर हम स्टैंड बाय हैं, वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ होना है। सो आप किस तरह देखते हैं सारी सूरत हाल को कि क्या हो सकता है और ये चीज़ें किस तरफ जा रही? देखिए आदिल, 3-4 चीज़ें हैं जी जो इंडिया इस इवेंट से या जो वट एवर दे हैव क्रिएटेड, इट्स नॉट, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। यस एग्जैक्टली। तो उसका ये बहुत अरसे से ये आप देख रहे हैं कि ये एक माहौल, एक जंग का माहौल। एक तो ये है कि वो एक सिमरिंग एनवायरनमेंट में, एक जंगी माहौल में अपनी पॉलिटिक्स करते हैं जी विद इन इंडिया।
اور پاکستان از دا ایزیسٹ پرے. پھر تھوڑے سے ہزیمت ان کو اٹھانا پڑ رہی ہے ریسنٹ پاسٹ میں. بنگلہ دیش کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں, پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں, بالا کوٹ کے بعد آئی تھنک دے ور بروزڈ. وہ ایک تشنگی جو ہے نا, وہ ذلت کی تشنگی کہہ لیں اس کو, یا جو بھی وہ بڑا انٹرسٹنگ, سوری فار انٹرپشن, بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں, بلکہ اپنے ویورز کے ساتھ بھی. میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین نیشنل میڈیا پہ ان کے ایک ریٹائرڈ آفیسر نے یہ کہا اینکر سے بات کرتے ہوئے, یہ میں نے اس دن بھی بات کی ہے 2-3 دن پہلے بھی, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم بالا کوٹ گئے, 300 بندہ تو ہم نے ادھر مار دیا, ان کا جو کیمپس ویمپس تھے وہ تو ہم نے اچیو کر لیا تھا, اور اس کے بعد اب دیکھیں اگر پھر سچویشن اس طرح کی بن رہی ہے تو ہمیں سرجیکل اسٹرائک کرو. میں حیران تھا کہ یہ کیسے سیل کر سکتے ہیں ایک ایسی بات, یعنی پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. آج آپ 30 بندہ کسی ملک میں, 3 بندے کسی ملک میں آپ مار کے آ جائیں تو وہ آپ سیٹلائٹ کے تھرو چھپانا ناٹ دیٹ ایزی. سو دے آر سیلنگ دیٹ آرگیومنٹ. وہ آرگیومنٹ اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. دیکھیں اس وقت جو میری اس وقت سب سے بڑی ہمدردی ہے نا عادل, نوٹ کہ آئی ایم اے ملٹری ایکس ملٹری, اور میں ایک وہ آرگو فار دا سیک آف آرگومنٹ کرنا چاہتا ہوں. لٹرلی میرے دل کی جو اتھاہ گہرائیوں سے جو ہمدردی ہے اس وقت ہندوستان کی عوام کے ساتھ ہے, کہ ان کے اوپر ایک ایسی خونی اور ایک ایسی جنونی حکومت قائم کر دی گئی ہے جو اپنا ہندوتوا پرسوٹس میں پورے انڈیا کو انہوں نے, ان کے ذہنوں کو, ان کے لوگوں کو ایک خوف میں مبتلا کر دیا ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ کشمیر کے بیچ میں یہ ٹیررزم ہوا ہے. اب وہاں پہ کشمیر کے اندر جو ٹیررزم ہوا ہے وہاں پہ لاک آپ کس کو کر رہے ہیں؟ کشمیر کو. گھر کس کے گرا رہے ہیں؟ کشمیریوں کے گرا رہے ہیں. بومبنگ کس کو کر رہے ہیں؟ کشمیریوں پہ کر رہے ہیں. آپ تباہی پھیر رہے ہیں کشمیریوں کی, مسلمانوں کی, جو وہ ٹیورزم کرواتے تھے. کوئی ٹیکسی والا ہے, کوئی وہاں پہ کھانا بیچتا ہوگا, کوئی, ان کا سارا کچھ منسلک ہی اسی کے ساتھ ہے. تو آپ انہی کو ہی کہہ رہے. اچھا اب جب وہ ان کے ساتھ ظلم بھی ہو گیا ہے, ان کی ٹورزم بھی رک گیا, ان کی چیزیں بھی خراب ہو گئیں, اور پورے بھارت میں آپ کشمیریوں کو چن چن کر مار رہے ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں چاہے کیسے. دیکھیں یہ ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ اینٹی مسلم ہے. اینٹی مسلم سب سے پہلے یہ دشمن ہے ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے. وقف بل کو اٹھا لیں, 370 کو اٹھا لیں, 35A اٹھا لیں, اینٹی سٹیزن شپ لا اٹھا لیں, یہ سٹیٹ لیس کرنے کے چکروں میں مسلمانوں کو. یہ مسلمانوں کو یا تو کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ اپنے پاکستان میں جو 2 نیشن تھیوری کی بیس تھی, اور یہاں سے صرف ہندوتوا کا پرچار ہونا ہے. تو ان کے ساتھ افسوس مجھے یہ, اور جھوٹ بولا. اب یہ جو ڈرامہ انہوں نے رچایا ہے جی, یہ فالس فلیگ جو آپریشن کی ہے, دکھ کی کتنی بات ہے کہ اس کا جو اسکرپٹ لکھا ہے نا جی, اپنے ہی لوگوں کے خون کی سیاہی سے لکھا ہے, اپنے لوگوں کا خون کیا, پھر یہ اسکرپٹ لکھا ہے, اور اب آہستہ آہستہ اس کی قسطیں جاری ہوگی. میں کل انہی کے ایک یوٹیوب پہ پروگرام دیکھ رہا تھا, بڑی میں ان کو فالو کرتا ہوں, ان کی ایک بہتر وہ مجھے لگتی ہے کہ وہ رپورٹنگ کیا کر رہی ہیں. I will not take her name. وہ رپورٹنگ یار کر رہی ہیں جی کہ 4 وہ دہشت گرد تھے, 2 پاکستان سے آئے ہیں, 2 انڈیا کے اندر سے آئے ہیں, پھر یہ 4 ملے ہیں, اس کے بعد انہوں نے مارا ہے سب کو, اور اب وہ جنگل میں ادھر گم ہوئے ہیں. تو وہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز, پولیس اور انٹیلیجنس کی جو ٹرائیکا بن کے roaming around everywhere but their intelligence agencies are unable to figure out کہاں ہیں, اور ان کے گھروں کو بومبنگ جو ہے. ابھی سنیں نا عادل, وہ بات ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ کبھی کبھی نکلتے ہیں, کھانا وانا کھاتے ہیں جب, اور اس کے بعد پھر گم ہو جاتے ہیں. تو وہ پرانی لکڑہارے کی کہانی نہیں سنا کرتے تھے کہ جنگل میں ایک لکڑہارا رہتا تھا, وہ کبھی کبھی شہر میں آتا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے اٹ از ابسرڈ. 10 سے 15 گھر تو امیڈیٹلی انہوں نے گرا دیا, اور ہر گھر میں کہا جی اس پہ بھی ٹیررسٹ ہے, ادھر 4 کہہ رہے ہیں. کوئی ان کے ٹریسز پہ وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. تو وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. دیکھیں جو بھی ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے عادل, کہ ہم جس کو مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ جو 15 نالج نہیں ہے, سارا کچھ نالج نہیں ہے, وہ ایکچولی ہی از سیئنگ کہ یار یہ تو انڈیا نے ایک جھوٹا ایک ڈرامہ کھڑا کیا ہے, اور وہ اسی طریقے کا ہوگا جس طرح یہ پہلے کرتے رہے. تو یہ آپس میں ہی دونوں ملک جو ہے نا اس کو سیٹل کر لیں گے. دے ہیو دی کیپیسٹی کیپیبلٹی. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس, پاکستان اور یہ پورا ریجن اس وقت دنیا میں 2 ہی ممالک ہے عادل صاحب جو رول بیسڈ سوسائٹی کا جو آرڈر ہے نا اس کو تباہ کر رہے ہیں. اسرائیل ان مڈل ایسٹ, I was about to say this. جی سر, اور بھارت جو ہے وہ ادھر. سو یہ وہی حماس کے والا انوائرمنٹ دکھا رہے ہیں کہ جی اس طرح کا انوائرمنٹ ہے جس طرح اسرائیل نے ٹیکل کیا ہے حماس کو, تو ہم مطلب اس پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں. یہ پہلے کشمیر کو دے وانٹ ٹو ہیو کشمیر. پاکستان کے اندر انہوں نے بلوچستان میں ہر وقت اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے, جو بلوچستان کے اندر چیزیں ہوتی ہیں, اور آج آپ نے دیکھ بھی لی ہوں گی, سن بھی لی ہوں گی کہ بلوچستان میں ان کی انوالومنٹ ہے. دا منکی از ود اس, ہی واز انوالوڈ ان دا بلوچستان. یہ جو کلبھوشن یادو کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بلوچستان کے اندر اس کی اپلیکیشن تھی. چاہے جعفر ایکسپریس ہو, چاہے بلوچستان میں جو مزدوروں کو, پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے,
چاہے بلوچستان کے اندر ان کا جو سپانسرز ہیں دے آر دی اسپانسر پراکسی اسٹیٹ, اور ان کے جو کلائنٹس ہیں بی ایل اے ہوگا, بی آر اے ہوگا, بی آر ایف ہے, اور اب انفارچونیٹلی یہ جو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ ہے بی وائی سی, اس کے بھی تانے بانے بھارت سے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ 25 اپریل کو ایک انڈین ٹرینڈ شخص کو پکڑا گیا جس کو انڈین نے ٹریننگ دی ہے. جی ہاں, تو ابھی اس سے کافی چیزیں ریویل ہوئی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ابھی ساری چیزیں آ گئی ہیں. دیکھیں نا, کوئی تو ایسی چیز ابھی نہیں ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہو. دیکھیں میں ابھی اس کی ڈیٹیلز بھی نہیں جانا, انہوں نے یہ کیا وہ کیا. پاکستان از اے وکٹم آف پراکسی وار اینڈ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کمنگ نو ویئر ایلس بٹ انڈیا. افغانستان کی وہ سرزمین کو یوز کر رہے ہیں. تو اب پاکستان کا وقت آ گیا ہے کہ دیکھیں یہ ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ یہیں پہ رہنا ہے عادل. یہ مودی کے اندر سے یہ بدرو نکلے گی تو امت میں چلی جائے گی, امت سے نکلے گی تو ڈوول میں چلی جائے گی, ڈوول سے نکلے گی تو اے بی سی ڈی کسی, تو یہ مائنڈ سیٹ نے رہنا ہے. اب ہم نے پرماننٹ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں گزارا کرنا, چاہے یہ پاور میں ہو یا پوزیشن میں ہو, مائنڈ سیٹ تو یہاں پہ رہے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. کشمیر کے لوگوں میں نفرت ڈیپ خون میں چلی گئی ہے, جن کے 90,000 لوگ مارے گئے ہوں, جن کی مائیں بہنیں روز ریپ ہوتی ہوں, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ ان کو پھول کے تحفے دیں گے؟ تو وہ تو کہیں نہ کہیں ان کو ہٹ کریں گے کسی نہ کسی, کوئی نہ کوئی سچویشن آج یہ کر دی ہے کل کوئی اور کر دیں گے, کوئی ایک جینوئن انسیڈنٹ بھی اندر سے ہو. لارجر گیم کیا ہے آپ کے نزدیک؟ انڈیا نے لارجر گیم یہ ہے کہ ایک انڈیا جو ہے پاکستان سے پالیسی کیپچولیشن چاہتا ہے کہ آپ کشمیر کو بھول جائیں, آپ کشمیر کو ختم کر دیں, اپنا نیوکلیئر جو ہے وہ جمع کرا دے, آپ نیوکلیئر مت رہیں, آپ جو ہمارے سبسروینٹ سٹیٹ رہیں, ایک پلائنٹ سٹیٹ کے طور پہ سبسروینٹ, اور ہمیں اس لیے وہ امپلوژن کی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ پاکستان کو امپلوڈ کرے. کشمیر کے اوپر مکمل قبضہ کر لے. 370 سے شروع ہے, 35 ہے پہلے جو لیگل کانسٹیٹیوشن کرنی تھی, اب ملٹری اپلیکیشن کر رہا ہے ایز اے لاسٹ سٹیج. اس پہ فٹ ہولڈ پورا گین کرنے کے بعد وہ دیکھے گا پاکستان والے کشمیر گلگت بلتستان کی طرف اپنے عزائم کے ساتھ آگے بڑھے گا, رکنے والا نہیں ہے. تیسری چیز ہے دے وانٹڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سنتاس معاہدہ, ان کو تنگ کر رہا تھا, انہی کے کہنے پہ یہ معاہدہ ہوا. پہلے 6 سے 3 دریا پہ لائے, 3 دریاؤں میں سے پھر تھوڑا سا حصہ رکھا, اور اب یہ ٹپیکل وہ جو ان کی اپلیکیشن ہم وہاں سے دیکھتے آ رہے ہیں, میں کسی مذہب کا نام نہیں لینا چاہتا بٹ اینی ویز وہ اسی کو اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ٹیررزم جو ہے ان کا انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے, چاہے نجر سنگھ کینیڈا میں ہو, گربت سنگھ امریکہ میں ہو, یا کشمیری لوگ ہوں, یا پاکستان بلوچستان خیبر پختونخوا میں ان کی اپلیکیشن ہو. ٹیررزم اب لیڈ انسٹرومنٹ ہے ان کی پالیسی کا, ہیٹ کے اوپر ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر ان کی پالیٹکس ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, جو یونائٹڈ نیشن کی ایویلیوشن رپورٹ ہے 2024 کی, جتنی ہیٹ اس میں انکریز ہوئی ہے, تو اب اس کے اوپر یہ کشمیر کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اوکے سو آپ کی, کیونکہ آئی ہیو بین سیئنگ دس کہ یہ جو میرا بھی یہ انالیسس ہے کہ یہ جو پاکستان کا آزاد کشمیر ہے اب اس پر یہ نظر جمائے بیٹھے ہیں اور اس کے لیے ایک گیم پلان ڈیزائن کریں. آئی ایم شیور ملٹیپل اس کے اور بھی اسپیکٹس ہوں گے. یہ جو بندہ پکڑا گیا ہے 25 اپریل کو, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈین ٹرینڈ بھی تھا, اس کے گھر سے 10 لاکھ روپے بھی برآمد ہوئے ہیں کیش, عام سا بندہ ہے ایک, اور اس کی چیٹنگ یعنی جو انڈین راک کسی ایجنسیز کے ساتھ جو بھی اس کی چیٹنگ ہے وہ ریکارڈ پہ آئی ہے. میں صرف یہ آپ کے سامنے تمام تفصیلات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس پیٹرن کو ذرا اینالائز کریں اور ہم اپنے ویورز کو بھی سمجھا سکیں کہ ایک فرنٹ نہیں ہے, ایل او سی نہیں ہے, صرف ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کا مسئلہ نہیں ہے یا صدرن بارڈر کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ پاکستان کے اندر انٹرنل کس حد تک بھارت کی انوالومنٹ ہے. تو وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریکارڈ سامنے آیا ہے. تو یہ سب چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں, اب میں ذرا ایک اور کانٹیکٹ ذرا لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس پہ بھی آپ کامنٹ کیجیے. اب آپ بارڈر سے جو خبریں آ رہی ہیں, جو انفلٹریشن کی خبریں نہیں, اب فتنہ الخوارج کا جو پاکستان کو چیلنج کا سامنا ہے, بڑی تیزی سے بارڈر کراسنگ ہو رہی ہے. دیکھیں نمبر, اور ہماری فورسز الحمدللہ ناکام بنا رہی ہیں, ان کو روک رہی ہیں, لیکن جس تیزی سے آ رہے ہیں تو وہ گرینڈ ڈیزائن نظر آ رہا ہے کہ پہلے جعفر ایکسپریس, پھر کے پی کے اندر ڈسٹربنس, پھر جب دیکھا کہ پاکستانی فورسز نے ان کو کاؤنٹر کیا ہے الحمدللہ, تو اس کے بعد وہ خود پریکٹیکلی آ کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. سو جس لیول کی انوالومنٹ ہے اس پر ہمیں اب کہاں تک بات کرنی چاہیے, بیکاز اس میں ضرور کہوں گا must say that our foreign policy is not offensive. ہم تھوڑا بہت دیکھ داغ اور ٹھیک ہے ابھی آج کی سچویشن میں, لیکن ہمیں آگے اپنی فارن پالیسی کے لیے کیا سٹانس لینا چاہیے تاکہ ہم ایٹ لیسٹ اس کو ریگولر بیسس پہ دنیا کو سینسٹائز کر سکیں. جی دیکھیں عادل, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک 3 فرنٹ سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں.
اور اسپیشلی ویسٹرن اور ایسٹرن کو تو جیسے وہ نٹ کریکنگ ہے نا جی وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ویسٹرن بارڈر بھی جو افغانستان آرمی ہے یا افغانستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ ویسٹرن بارڈر پہ دیکھیں, جو ان کے فتنہ الخوارج اور ان کے جو باقی کلائنٹس ہیں ان فٹ سولجرز کو پش کرے ڈیپ انسائڈ پاکستان KPK میں کریٹ کرے, بلوچستان میں کریٹ کرے سچویشن, اور پاکستان کو انٹرنلی سیکنڈ فرنٹ ہو گیا, اور تیسرا فرنٹ جو ابھی ایسٹ اور خاص طور پہ کشمیر کا یہ کھولا ہوا ہے انہوں نے اور یہ کھولنے لگے ہیں جس کے اوپر یہ ڈیزائن کے, تو یہ ایک سچویشن کرنے لگے ہیں جی. لیکن الحمدللہ دیکھیں ایز اے ملٹری مین ان کی انٹینشنز کو میں ریڈ تو ضرور کروں گا اپنی اسیسمنٹ کے لیے, کاسٹ بینیفٹ انالیسس ضرور کروں, لیکن اس سے میں کنکلوژن ڈرا کر کے اپنا رسپانس ماؤنٹ نہیں کروں گا. میں رسپانس ماؤنٹ کرنا ہے پاکستان نے ان کی جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ یہ کیا کیا کر سکتے ہیں. دے ور تھنکنگ کہ جب ویسٹ سے بھی ہو جائے گا ادھر سے بھی ہو جائے گا تو پاکستان آٹومیٹیکلی کرمبل کرے گا جی, سچویشن ایسی کریٹ کر دیجیے. دے وانٹڈ ٹو گیٹ انٹو دی ڈیسیژن لوپ آف دی جو اوڈا لوپ ہے نا جی, وہ ڈیسیژن میکنگ کو اتنا ڈسٹرب کر دو کہ پاکستان کوئی فیصلہ ہی نہ کر. لیکن پاکستان کے رسپانسز دیکھیں میڈ اور اوپر کی نوچ کر کے اوپر کے لیڈر پہ جا کے پاکستان نے ایک اپنا رسپانس آلریڈی کر دیا جو اس کا ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے, جیسے نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہم نے پانی کو قرار دے دیا. تو دس از گوئنگ اپ ملٹریلی. الحمدللہ پاکستان از ریڈی فار کوئڈ پرو کو, اور اب اس دفعہ کوئڈ پرو کو نہیں ہوگا. بالا کوٹ میں کوئڈ پرو کو تھا, آپ واپس گئے 5-6, اس دفعہ کوئڈ پرو کو پلس ہوگا. اور یہ مت سمجھے بھارت کے پاکستان کو ایک لمبی جنگ میں وہ انوالو کرے گا اور لمبی جنگ کرتا رہے گا یہ یوکرین رشیا کی طرح اور اکنامکلی یہ کرمبل ہو جائے گا. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. یہ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوگی یہ ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے ہوگی, شارٹ لیوڈ ہوگی. اینڈ کون کرے گا دس نو بڈی نوز. انڈیا انیشیٹ تو کرے گا. دیکھیں امریکہ کائنیٹک میں یہ کیا کر سکتے ہیں, کائنیٹک میں دیکھیں یہ میں دیکھیں نا اگر آل آؤٹ بھی جاتے ہیں تو اس کی بھی چیزیں تیار ہیں. یہ میزل اٹیک, کوئی اکراس دا بارڈر انکرجنز لمیٹڈ ٹو کشمیر, کوئی بھی چیز کر سکتا ہے. لیکن ہر ایک کے اوپر کوئڈ پرو کو آپ کا تیار ہے. یو آر بیلنس الحمدللہ. نیشن میں آپ کی موٹیویشن آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کے میڈیا پہ جو ان کو انہوں نے بین لگایا ہے وہ اسی لیے لگایا کہ نیریٹو کی جنگ اور انفارمیشن جنگ تو آپ جیت چکے ہیں. You have done a very good job. I was surprised to see this. حالانکہ ان کے سوشل میڈیا کی reach is massive, جو ان کے اپنے لوگ سوشل میڈیا کرتے ہیں, and we have no comparison with them, but even then they are scared of that narrative. کہ وہ exactly سچ اور جھوٹ میں فرق ہوتا ہے. اب یہ گھبراہٹ ہے کہ اتنا unable to sell. ابھی عام آدمی پارٹی نے کر دیا, کانگریس کوشچن کر رہی ہے, KP کوشچن کر رہے ہیں, بہت سی آوازیں ہیں. میرے کل کسی ایک پروگرام میں بیٹھا ہوتا تو جو میرے ادھر ہوسٹ تھے انہوں نے کہا جی میرا ایک دوست ہے, از اینکر اینڈ وہ صحافی ہے, تو میں نے اس سے پوچھا تم تو سین وائس ہو یار, تم تو بولو. تو کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کو آگ لگوانی ہے. تو دس از انٹیمیڈیشن کوشچن. ڈیپ اسٹیٹ کی کلاسک ایگزامپل اگر کسی نے, یہ کلاسک اپلیکیشن کسی نے دیکھنی ہے تو آج کے انڈیا کو دیکھ لیں. سو یہ جو نیوی, یہ جو سی میں موومنٹ ہے ان کی, how do you analyze this? جی ہاں, دس از اگین کورسیو موومنٹس ہیں, کورژن کرنا چاہتے ہیں. ایک اوفینسو, یہ بھی اوفینسو ہوتا ہے کہ آپ ایک بلاکیڈ لگانے یا تھریٹن کریں اپنی سی لائنز کو, ہماری اکنامک جو لائنز ہے اس کو. تو دس از اگین این ایکٹ آف وار جو سی کے بیچ میں, ہماری جو اسٹریٹجی کے بیچ میں ہوتا ہے. دس از اگین ایکٹ آف وار. تو یہ سی سے, ایئر سے, آل انکمپسنگ. وہ سمجھ رہا ہے کہ اتنا بڑا جب میں اسپیکٹرم کھولوں گا تو پاکستان خود کم کرے گا اس کے سامنے اور ان کے جو ارادے ہیں وہ پورے ہوں گے. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک دیٹ. پاکستان از ویری کلیئرلی, دیکھیں پیس کو پاکستان نے موقع پھر دیا. پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جو چیف پرائم منسٹر نے اسپیچ کی ہے, انہوں نے کہا جی آپ کہیں سے بھی کروا لیں, انکوائری کروا لیں, دکھا لیں, تھرڈ پارٹی سے آپ کروا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں وہ کانفلکٹ ریزولوشن تو چاہتا ہی نہیں ہے نا, وہ کانفلکٹ کریٹ کیا ہے اس نے, وہ اسی کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے. آج ایک کوڈ کاپٹر بھی جو ہے وہ گرایا ہے بارڈر پہ, وہ سرویلنس کے لیے شاید وہاں پہ انٹیلیجنس کا کوڈ کاپٹر. کچھ LOC کے اوپر فائرنگ کی خبریں بھی چلی ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں, میں نے جس طرح سے نیوی کی بات کی, آپ نے کہا کہ وہ ظاہر ہے وہ بھی ایکٹ آف وار میں ہی جائے گا اگر وہ اپنی لائنز کراس کرتے ہیں. سو اس تمام کانٹیکس میں ایک طرف انہوں نے ہمیں بھی اسٹینڈ بائی رکھا ہوا ہے, خود بھی اسٹینڈ بائی ہوئے ہوئے. اب انٹرنل یہ جو بندہ پکڑا جاتا ہے یا ایسے جو واقعات ہم نے بلوچستان میں دیکھے, KP میں انوالومنٹ دیکھی, اس قسم, سو انٹرنل چیزوں کو بھی وہ اگنائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا, تاکہ ہم وہاں بزی رکھیں اور اندر ان کے. دیکھیں پاکستان کے اندر پہلے اس نے حالات کریٹ کیے, سوشل میڈیا کے اوپر جتنی فیک نیوز پھیلائی گئی,
पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी उसका उन्होंने पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया। अगर 100 में से कम से कम 70-80 तो ऐसे फेक अकाउंट्स के ऊपर उसी के, ताकि अवाम में और अफवाज में दरार पैदा की जाए। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सिचुएशन, बट दे हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रीयूनाइट नेशन को हमारी। तो ये तो मैं कहता हूँ आदिल साहब के पाकिस्तान को अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी है टू रीसेट योर कोर्स, टू रीसेट योर डिस्कोर्स, टू रीसेट योर चेस बोर्ड। पाकिस्तान जैसे देखें, मैंने आपके प्रोग्राम के पहले आपके एक आंसर में बोला है कि वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस हिंदुत्वा माइंडसेट। अपने बच्चों को हमने 50-100 साल की अब स्ट्रेटेजी बनानी है, इवेंट बेस्ड नहीं है ना। इवेंट तो कल मेरी माँ बहन, मैं अगर कश्मीरी हूँ, मेरी माँ बहन का या आपकी माँ बहन का रेप हो तो आप आदिल बैठेंगे, मुझे बताइए जरा, आपको पता हो कि वो जो सिपाही मेरे घर के बाहर खड़ा है वो मेरा मुहाफिज नहीं है, वो मेरी माँ और मेरी बहन के लिए खतरा है। अगर मैंने अपने बाप की लाश उठाई हो, भाई बहन की लाश उठाई हो अपने घर से, तो फिर तो गैरत तो मुसलमान का खून है ना, उसमें गैरत तो एक रखी हुई है। तो कोई भी वहां से इवेंट कर सकता है, वो अंदर से उठेगा और उठ रहे हैं लोग। यही तो अब उनको प्रॉब्लम है। ये जो शरेड नजर आ रहा है कि जो टूरिज्म हो रहा था, न इंटरनेशनल मीडिया की एक्सेस है, वहां पे एक जेल बना हुआ है 370 के बाद, और वो लीडरशिप है, शेमलेस लीडरशिप है, एलीट मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप जो वहां पे है। ये अब्दुल्ला वगैरह और ये लोग जो उनके उमर अब्दुल्ला वगैरह, उनकी स्पीचेस देखें, उन्होंने कहते हैं हमारी कश्मीरियत के खिलाफ है। आपकी कश्मीरियत और हमीयत वहाँ कब जाती है? जब आपकी माँ बहनों के यहाँ से जनाजे और उनको बांधा जाता है और जेलों में लाया जाता है। तो उन्होंने एक शरेड एस्टेब्लिश किया हुआ है। देखें, मैंने जैसे पहले कहा कि इंडिया इज अ थ्रेट टू दी रीजनल एंड इंटरनेशनल स्टेबिलिटी। और फिर मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ आदिल आपके प्रोग्राम में कि इंडिया ने इनिशिएट जो करना था वो कर चुका है, और वॉर को अगर एक्चुअल और ज्यादा ऊपर लेवल पे इनिशिएट करेगा तो हु विल एंड द वॉर, दैट गॉड नोज। 20 साल की एप्लीकेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में। एंड वॉर रगड़ अफगानों ने की है, तालिबानों ने। थैंक यू सो मच जनरल जाहिद महमूद साहब मौजूद थे, आप गुफ्तगू नाज़रीन सुन रहे थे। आने वाले दिन ज़ाहिर इंपॉर्टेंट है, और जो सिचुएशन जिस तरह डेवलप हो रही है, कोशिश करते हैं कि आपको तज्ज़ियों के ज़रिए, अपनी राय के ज़रिए बता सके कि क्या हो रहा है। लेकिन भारत जो मूव इस वक्त कर रहा है वो ये बिल्कुल ठीक बात है। जनरल साहब ने बात की है कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं, ये रीजन के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, बिकॉज जिस तरह का स्टैंड ऑफ पाकिस्तान इंडिया का इस वक्त जारी है वो रीजन के लिए ठीक नहीं है। आदिल बात से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।